اچھا، کسی بھی جگہ کا نام، کسی شہر کا نام، کسی شخص کا نام ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ پروناؤن کیا ہوتا ہے اور اسم کیا ہوتا ہے۔ جی، آج جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا اسم ضمیر۔ جی، چائے پی لی آپ لوگوں نے؟ اچھا، اسم ضمیر، اچھا، اسم کی جگہ پر جو استعمال ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے اسم ضمیر۔ اچھا، انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن، اردو میں کہتے ہیں اسم ضمیر، اور عربک میں بھی یہی ہے۔ عربی میں بھی اسماء ضمائر کہتے ہیں، یہ اسم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ضمائر۔ ہم ضمیر پہ بات کر رہے تھے، ایک ہے اسم ضمیر کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اچھا دیکھیں، جب ہم ضمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اسم ضمیر، اس کو کہتے ہیں متصل، اور ایک ہے اسم ضمیر منفصل۔ اچھا، متصل بھی ہوتا ہے اور منفصل بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم منفصل ضمیر کی بات کرتے ہیں، وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ منفصل کے بارے میں پہلے پڑھ چکے، کیا ہوتا ہے؟ الگ، سیپریٹ۔ اچھا، یہ ضمیر تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، یہ کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ اچھا، وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم ہیں، فرسٹ کلاس جن کی، میری مراد ہے کہ وہ لوگ تھوڑا سا حصہ لیں، اور سیکنڈ لیول کے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا خاموش رہیں گے ذرا۔ یہ پہلے ہم نے پڑھا کیا؟ ہوا، ہما، ہم، یاد آ رہا ہے؟ میں نے کچھ اشاروں سے بھی آپ لوگوں کو پڑھایا تھا۔ اگر سپوز میں رائٹ ہینڈ کا اشارہ کروں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا، اور دو ہو تو ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، آپ ایک، انتما، انتم، انتی، انتی، کیا مطلب ہے؟ آپ ایک مؤنث، ٹھیک ہے۔ انتما، انتما، انتن، انا، نحنو۔ اب تھوڑا سا اس کو سپیڈلی پڑھیں گے۔ ہوا، ہما، ہم، دیکھیں میں ابھی پہلے ہی پڑھتا ہوں، وہاں سے دوسرا جواب آ جاتا ہے۔ یہ ہے فاسٹ لوگوں کی نشانی۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو۔ یہ کون سی ضمیر ہے؟ منفصل۔ اچھا، منفصل ضمیر جو ہے وہ کیا بنتی ہے؟ سبجیکٹو کیس بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ فاعلی حالت ہوتی ہے۔ یہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ فاعلی حالت ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ قل، ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو دیکھیں ہوا، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں اسم ضمیر جو استعمال ہوئی ہیں 14,000 سے کچھ اوپر ہے۔ کتنی ہیں؟ 14,000 سے کچھ اوپر ہے جو اسم ضمیر استعمال ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ 14 الفاظ ہیں جو ہم نے آپ نے پڑھے ہیں، ہوا، ہما، ہم، اور یہ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ پھر جو ضمیر متصل ہے، ابھی میں وہ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ یہ میں پہلے ویسے شاید بتا بھی چکا ہوں کلاس میں۔ یہ دیکھ لیں، ہو، ہما، ہم، میرے ساتھ پڑھیے گا ذرا۔
ہا ہما ہن، اس کے بعد ہے کا کما کم، کا کما کم، کا کیا ہے؟ یہ سیکنڈ پرسن ہے، کا آپ ایک، کما آپ دو، اور کم آپ سب۔ اور اسی طریقے سے مؤنث کے لیے کیا کریں گے؟ جی جزاک اللہ، پڑھیے ذرا، کی کما کننا، اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا ہے؟ ہاں یہ نہ، یا اس کو یا نہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی اگر ہم پریکٹس کریں گے تو بہت بہت آسان ہے۔ یہ ہوا کی مثالیں آپ سمجھ گئے، یہ تو سیپریٹ ہوں گے، الگ ہوں گے۔ جیسے وہ ایک استاد ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ ایک استاد ہے۔ دیکھیں دو طرح کے یہاں پر ہیں، وہ ایک اسم اشارہ ہے، ذالک استاد، ٹھیک ہے، اور کہیں پہ آپ اس کو ہوا بھی لگائیں گے لیکن اس کے سینس دیکھتے ہوئے، وہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر ذالک نہیں آئے گا، قل هو اللہ احد۔ اچھا، اب اگر میں بتاؤں آپ کو، یہ جو ہو کی ضمیر تھی، یا ہما ہے یا ہم ہے، ان کا استعمال ہو، صحابی مرد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ۔ رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ راضیہ، سمیع، راضیہ راضی ہو گیا اللہ، عنہ اس سے۔ اب اگر صحابی دو ہوں، دو صحابی کا ذکر کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دو، عبداللہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عمر وہ بھی صحابی ہیں، تو کیا لگائیں گے آخر میں؟ رضی اللہ عنہما۔ اب تین صحابی تھے، ٹھیک ہے، تین صحابی ہیں، باپ ہے، خود ہیں، باپ ہے اور دادا ہے، تینوں صحابی ہیں، تو پھر رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہیں پر صحابی ہو تو اس کے لیے مذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور مؤنث ہے تو عنہا۔ ان کا استعمال بھی سمجھ گئے۔ اب اگر دو ہوں یا صحابیات ایک سے زیادہ ہوں تو کیا لگائیں گے؟ ان، جمع ہو تو انہن، کیا کہیں گے؟ یہ تو غائب کی ضمیریں ہیں، یاد رکھیے، یہ جو ضمیر ہے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہم، یہ کس کے ساتھ استعمال ہوں گی؟ حرف کے ساتھ، فعل کے ساتھ اور اسم کے ساتھ، تینوں کے ساتھ مل کر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل۔ یہ ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ متصل ہوتی ہے۔ اب اگر کہا جائے ربہ، کیا مطلب؟ قلمہ، قلمہم، یہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اس کا؟ اسم کے ساتھ۔ رب ہا، اس مؤنث کا رب، ربہن، ان سب عورتوں کا رب، ٹھیک ہے، کتابہن، یہ استعمال سمجھا گیا۔ اب اگر دیکھیں کہ یہ ضمیر کا استعمال، اب اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ کی استعمال کرتے ہیں، یہ کا ہے، کسی بھی اسم کے شروع میں آپ لگاتے ہیں، آخر میں لگائیں گے آپ، جیسے قلم کا، کیا مطلب؟ آپ کا قلم، ربو کا، نبیو کا، کرسیو کا، آپ کی کرسی۔ اچھا، یہ جو ہے اس ضمیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متصل ہے، اسم کے ساتھ متصل۔ منفصل ہوا، ہما، ہم، منفصل کون سی ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، وہ سیپریٹ ہے، وہ الگ ہے، اور یہ اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ مل کر آئے گی، اس کے آخر میں آئے گی۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ دو طرح کے مطلب اس کے ہیں۔ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، آپ کی، آپ کے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، ٹھیک ہے،
اور کہیں پر یہ یور کے معنی میں بھی دیتا ہے. یہ آپ کی کتاب ہے. کیا کریں گے؟ یہ آپ کی کتاب ہے. جی ھذا کتابک، یہ آپ سب کی کتاب ہے. کتابکم، ھذا کتابکم. اچھا، یہ آپ ایک مؤنث کی کتاب ہے. کتابو کی، یہ ہے ان کا استعمال کاف کے ساتھ لگا دیں آپ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ کا، آپ کے اسی معنی میں استعمال ہوگا اس کا. یہاں تک کلیئر؟ آگے چلیں. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں متکلم کے لیے. متکلم کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ لاسٹ والی جو ہے تھی، ایک ہے یہ ہے، اور ایک ہے نا. ٹھیک ہے. اب کسی بھی اسم کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا لگا دینا ہے. مثلا سبحان ربی العظیم، یہ اعلیٰ دونوں ہیں. اب یہ دیکھیں لکھا آپ نے سبحان ربی، رب اس کے بعد یا لگا دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب. ربنا، ہمارا رب. انفسنا، ہماری جانیں، اپنی ہم. اچھا، جب استعمال ہوگا ربنا ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، علی انفسنا اپنی جانوں پر. اب اپنی کس کا معنی کر دیا؟ نا کا مطلب تو ہمارا تھا، نا کا مطلب تو ہمارا ہے، ہمارا ہماری، تو اپنی کیوں کر دیا آپ نے ترجمہ؟ اس لیے کہ پیچھے جو جملے کی سینس چلی آ رہی ہے وہ کون سی تھی؟ جمع متکلم کی تھی. تو پھر اس کا معنی اپنا ہی کیا جائے. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری جانوں پہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. سبحان ربی. اب تو یہ کتابی کا مطلب کیا ہے؟ کتابو کا، کتابوہا. یہ اگر یہ کیا بولتے ہیں اس کو، بیچ بیچ میں اگر آپ نے جملے بنانا سیکھ لی اور اس کی سینس سمجھ لی تو سمجھ لیں آپ کو پروناؤن کی ضمیروں کی سمجھ آ گئی. کتابو کا، کتابو کا، کتابی، کتابنا، نبی، میرا نبی، نبینا ہمارا نبی، رسولی، رسولنا، رسولکا، رسولہ، ربہا، اس کا رب. یہ اگر اپنے سمجھ میں چیزیں آ گئی تو آپ سمجھ جائیں کہ 14,000 الفاظ آپ آج ایک ہی کلاس میں سمجھ سکتے ہیں کہ 14,000 الفاظ کا استعمال کیا ہے. تو یہی اس کا استعمال ہے، یہی اس کا مطلب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ہے. باقی اس کا استعمال ہے. کتنی مثالیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. مثلا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ، کیا مطلب؟ اس کے، اس کا. ما اغنا کام نہ آیا. مالوہ، یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مالوہا، اس عورت کا مال. مالوہ، اس مرد کا مال. ما اغنا، نہ کام آیا. عنہ، اس کے. مالوہ، اس کا مال. سمجھ آ رہی بات نا؟ اسی طریقے سے ہم اگر قرآن کی مثالیں دیکھیں اس میں جو پروناؤن یہ ضمیریں استعمال ہوئی ہیں یہی اس کی میننگ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی. اب اگر ہم نہ دیکھیں مثلا مدرستن لفظ ہے، ایک لفظ کیا ہے؟ مدرستن. اب اگر میں کہوں مدرستھا، کیا مطلب اس کا؟ تو اسکول کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ ہی کہتے ہیں، مدرسہ. ٹھیک ہے.
मदरसतुहा اس کا سکول، ٹھیک ہے. مدرسۃہو، مدرسۃہو اس مذکر کا سکول. مدرستنا، مسجدنا، یہ ہماری مسجد ہے. جی ترجمہ کیجئے، لاسٹ سے کچھ بتائیں. یہ ہماری مسجد ہے. ھذا مسجدنا، یہ آپ کی مسجد ہے. یہ آپ سب کی مسجد ہے. مسجدکم، یہ آپ سب عورتوں کی مسجد ہے. مسجدکن، بس ان کا استعمال کرنا، باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی سائنس راکٹ نہیں ہے. یہ میرا موبائل ہے. موبائل کو کیا کہتے ہیں؟ جوالن. اچھا جوال کو جوال کیوں کہتے ہیں؟ جی تو جوالہ کو جوال اس لیے کہتے ہیں کہ پیٹرولنگ، گھومنا. کوئی اس کا ٹائم ٹیبل تو نہیں نا، کس وقت فون آئے گا، کس وقت فون بجے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ واش روم میں کہیں بار بھی تو آئے گا فون. تو جہاں جہاں جا رہے ہیں آپ، موبائل آپ کے ساتھ ہے. اچھا میرا موبائل کی کیا عربی ہے؟ جوالی. یہ میرا موبائل ہے، یہ آپ کا موبائل ہے. یہ ہمارا موبائل ہے. ھذا جوالنا. اب جملہ تو فٹ نہیں ہوگا لیکن ہم عربی تو بنا سکتے ہیں کہ ایک موبائل ہو اور دو اس کے مالک ہو. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی جملہ بنائیے، کوئی بنائیے کچھ بھی. یہ میری گھڑی ہے، یہ میری گھڑی ہے. جی کیا ہے؟ میری گھڑی ہے. گڈ. آپ لوگوں نے جواب صحیح دیا تھا، لیکن دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یہ پنکھا ہے. دوبارہ بولیے. ھذہ مروحۃ. ھذہ یہ میرا پنکھا ہے. ھذہ یہ ہمارا پنکھا ہے. مروحۃنا. ٹھیک ہے. اور کلیئر ہوگی. یہ ہے اسم ضمیر کا استعمال. اب ہم دیکھیں کہ ان کا کچھ آیات کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس کی ہم اور پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا ضمیر کے حوالے سے جو چیزیں پڑھی ہیں پہلے تو اس میں کچھ سوال ہے تو بتائیے آپ. اسم ضمیر کے متعلق کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ خاموش نہ بیٹھے، وہ بتائیں کہ اس کا کیا کچھ سمجھ نہیں کسی کو، کچھ جملے کی، کسی ضمیر کی. لیکن پہلے تو کام کیا کرنا ہوگا، اس کو یاد کرنا ہوگا. میں نے کلاس میں یاد کروانا ہے، 3 منٹ کا ٹائم ہوگا. ابھی یاد کریں گے آپ، ورنہ چھٹی نہیں ہوگی. ان بچوں کی چھٹی بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بہت آسان ہے. ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم. اچھا اشارے کریں گے تو آسانی ہو جائے گی ذرا. ایسا ہی ہے جی، بہت آسان ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. یہاں چیئر پہ بیٹھ جائیں، 2 لوگ مل جائیں، ایک دوسرے کو سنائیں. 2 سے 3 منٹ کی پریکٹس کرنی ہے. 2 مل جائیں، ایک دوسرے کو سنائیے. آواز آنی چاہیے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. جی یاد ہو گیا. اس کے علاوہ دوسری بھی ضمیریں بہت آسان ہیں جو ضمیر متصل ہے. اس میں کیا ہے یہ دیکھیے. ہو، ہما،
ہوم، اور آگے ہا ہما ہن، آگے کا کما کم، آگے کی کما کننا، اور آگے یہ بھی یاد ہے؟ ارے ماشاءاللہ گڈ، یہ بک میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کے اس کو دیکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا.